بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 543، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 113۔ ناظرین، توبہ کی حقیقت، یہ ہے آج کا ہیڈنگ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر ہے 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ رکھتے ہیں، اس امید سے، اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے توبہ کی حقیقت۔ توبہ کی حقیقت۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 95 اور وی لاگ نمبر 506 اور پیج ہے 543، توبہ کی حقیقت، اور آیت نمبر 110، یعنی وَمَن يَحْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ خواہ متعدی ہو یا لازمی، یعنی حقوق العباد سے متعلق ہو یا حقوق اللہ سے، ہر قسم کا گناہ توبہ و استغفار سے معاف ہو سکتا ہے۔ البتہ توبہ اور استغفار کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ محض زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنے کا نام توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس پر اس کو ندامت بھی نہیں اور اس کو چھوڑا بھی نہیں یا آئندہ کے لیے چھوڑنے کا عزم نہیں کیا، اور اس حالت میں زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں: ایک، گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، دوسرے، جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو اسی وقت چھوڑ دینا، اور تیسرا، آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کو انہی سے معاف کرانا یا حقوق ادا کرنا بھی توبہ کی شرط ہے۔ ناظرین، اپنے گناہوں کا الزام دوسرے پر لگانا 2 گنا یعنی دگنے گناہوں کا سبب ہے۔
ناظرین، اپنے گناہوں کا الزام دوسرے پر لگانا دگنے عذاب کا سبب ہے، اور آیت نمبر 112 یعنی وَمَن يَقْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ سے معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ خود کرے اور اس کا الزام دوسرے بے گناہ آدمی پر لگا دے تو اس نے اپنے گناہ کو دگنا اور نہایت سخت کر دیا اور عذاب شدید کا مستحق ہو گیا۔ ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، دوسرے افتراء اور بہتان کا شدید عذاب۔ ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، دوسرے افتراء اور بہتان کا شدید عذاب۔ ناظرین، قرآن و سنت کی حقیقت، قرآن و سنت کی حقیقت آیت نمبر 113 یعنی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ میں کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی داخل فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حکمت جو نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اسی لیے داخل قرآن نہیں، اور معانی اس کے اور قرآن کے دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اس لیے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس سے اس کلام کا یعنی اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، متلو یعنی جو تلاوت کی جاتی ہے، متلو جو تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر متلو جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی متلو یعنی قرآن کا نام ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر متلو حدیث رسول کا نام ہے جن کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ساری مخلوقات سے زائد ہے، زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوقات سے زائد ہے۔ دوسرا مسئلہ علمک ما لم تکن تعلم سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہ تھا جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ مل جاتا تھا۔ ہاں، اس میں کلام نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ مولا میرا قلم ہووے، مولا میرا قلم ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہن، کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہن، پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نو کوئی پتا ہووے، مولا میرا قلم ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے۔